الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، حجاج بیت اللہ الحرام اور ایسے ہی وہ تمام ہمارے مسلمان بھائی جو قربانی کرتے ہیں جہاں کہیں ہوتے ہیں اس روئے زمین پر، آج بحول اللہ وقوتہ میں الہدی اور اضحیہ یعنی قربانی کے احکام اور ایسے ہی اس کے متعلق اور جو تفصیلی باتیں ہیں، شرطیں ہیں، آداب ہیں، اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کا اعمال صالحہ قبول فرمائے۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، الہدی اور ایسے ہی ایک قربانی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ الہدی کا کیا معنی ہے اور پھر قربانی یا اضحیہ کا کیا معنی ہے؟ الہدی یہ ہدیے سے لیا گیا ہے، یعنی تحفہ سے۔ اس سے مراد وہ جانور ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے بطور تحفہ دیا جاتا ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور اسے مکہ میں یا حدود حرم میں ذبح کیا جاتا ہے۔ اور جو قربانی ہے، اضحیہ ہے، وہ اس جانور کا نام ہے جو بقرعید کے دن 10 ذی الحجہ کے دن اور ایسے ہی پھر ایسے ایام التشریق یعنی 13 ذی الحجہ تک جو ذبح کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور اس کا تعلق مکہ سے نہیں ہے، یعنی جہاں کہیں ہوتے ہیں مسلمان وہ وہاں ذبح کرتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے، الہدی اور قربانی۔ الہدی جو ہے جو بیت اللہ الحرام کے لیے ہدیہ کیا جاتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں، 10 قسمیں اہل علم بیان کرتے ہیں، لیکن میں یہاں صرف ہدیہ تمتع اور ہدیہ قران کا ذکر کروں گا، اس لیے ان دونوں کا تعلق ایک حاجی سے بہت ہی گہرا ہے۔ تو ایک حاجی جو حج تمتع کرتا ہے یا حج قران، ان دونوں پر فرض ہوتا ہے ایک ہدی یعنی ایک قربانی وہاں وہ پیش کریں، ذبح کریں۔ تو اس کے متعلق میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جس نے حج تمتع کیا یا حج قران، ان دونوں پر کم سے کم ایک بکرا یا ایک بکری دینا واجب ہے، اور سب سے اعلیٰ اونچا ایک اونٹ دینا ہے، اور اوسط ہے ایک گائے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 7 حجاج بیت اللہ الحرام ایک اونٹ میں یا ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، اس کا وقت کیا ہے، ابتدائی وقت اور آخری وقت۔ تو ابتدائی وقت ہے 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ یہ ابتدائی وقت ہے، اس سے پہلے یہ ذبح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور آخری وقت جو صحیح جو مسئلہ ہے وہ 13 ذی الحجہ تک ہے، غروب آفتاب تک ہے۔ تیسری بات کیا، دن میں ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو کیا رات میں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو ہاں، دن میں ذبح کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں ذبح کیا، لیکن رات میں بھی اگر کوئی ذبح کرے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ رات میں ذبح کرنا جائز یا ناجائز ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ رات میں ذبح کرنا ناجائز ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس نے حج تمتع یا حج قران کا ارادہ کیا، پھر استطاعت نہیں رہی کہ ایک جانور خرید کر کے وہ پیش کرے یا ذبح کرے، تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 میں فرمایا، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ۔ کہ جس نے تمتع کیا اور اس میں قران بھی داخل ہے، تو جو میسر اور آسان ہو ہدی کا جانور پیش کریں، اور جو استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ 3 دن حج کے ایام میں روزہ رکھ لے، اور پھر 7 دن جب اپنے گھر واپس ہو جائے، یعنی ٹوٹل 10 دن روزہ رکھے۔ یہ 3 دن روزے کب رکھے جائیں؟ بہتر ہے کہ عرفہ کے دن سے پہلے رکھ لیے جائیں،
اور ایک قول ہے کہ 7 کو 8 کو 9 کو رکھ لے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں احرام میں داخل ہونے کے بعد جب بھی وہ چاہے وہ یہ روزہ 3 دن رکھ سکتا ہے، ایام التشریق میں نہ رکھے، لیکن اگر نہیں رکھ سکا اس سے پہلے تو 11 12 اور 13 کو یہ روزہ رکھ لے۔ اس کی دلیل صحیح امام بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتی ہیں لم يرخص في ایام التشریق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي او كما قالت، کہ ایام التشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے وہ لوگ جن پر تمتع اور جو قران کر رہے ہیں اور ایسے ہی انہیں ملا نہیں یہ چوپایا، یا یہ چوپایا نہیں ملا، یہ جانور ہدی کا نہیں ملا، تو ان کے لیے جائز اور درست ہے۔ بھائی اور بہنوں، اس کے بعد جو 5ویں بات ہے وہ یہ ہے کہ چوپائے میں چوپاؤں سے یا چوپائے سے مراد یہ ہے اونٹ اور ایسے ہی گائے اور ایسے ہی بکرا، اور اس میں نر مادہ دونوں ذبح کرنا جائز اور درست ہے، مثلا بکرا ہو یا بکری، اونٹ یا اونٹنی، یا ایسے ہی گائے ہو یا بیل۔ اس کے بعد جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی سے کوئی واجب چھوٹ رہا ہے تو اس پر ایک دم واجب ہے، اور یہ دم مکہ میں یا یہ جانور مکہ میں ذبح کیا جائے گا اور وہاں کے فقراء میں مساکین میں تقسیم کیا جائے گا، اور مراد ہیں فقراء حرم سے یا مساکین حرم سے وہاں جو مقیم ہیں اور ایسے ہی جو حج کے لیے یا عمرہ کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں اور وہ محتاج ہیں، تو یہ سب شامل ہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ ان میں یہ جانور ذبح کرنے کے بعد یا دم یا فدیہ یہ ذبح کرنے کے بعد ان میں تقسیم کیا جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس کے بعد میں اضحیہ یعنی قربانی کے متعلق ذکر کر رہا ہوں۔ قربانی کا معنی مطلب واضح ہو گیا، اب میں یہ ذکر کر رہا ہوں اس کی مشروعیت کے متعلق کہ یہ ثابت ہے، اور یہ ثابت ہے قرآن سے، حدیث سے، اور ایسے ہی تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نماز قائم کریں اور اسی کے لیے جانور بھی ذبح کریں۔ اس سے مراد یہ قربانی ہے جس طرح کی مفسرین کرام نے واضح کیا، بیان کیا۔ اور حدیثوں میں بے شمار حدیثیں ہیں، اس میں سے ایک حدیث جس کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی، انس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر ووضع رجلہ علی صفاحہما، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھوں کو ذبح کیا جن کی صفت یہ تھی کہ سفیدی یا سفید غالب تھا ان کے بال میں اور ایسے ہی سینگ والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم اس کے گردن پر رکھا، یا دونوں کے گردن پر رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ اجماع یہ تمام مسلمانوں کا ہے، جس طرح کی امام ابن قدامہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب المغنی میں، اور ان کے علاوہ اور بھی اہل علم نقل کرتے ہیں۔ دوسری بات اس کی فضیلت اور ایسے ہی اس کا جو شرعی حکم ہے اس کے متعلق، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے، یعنی واجب ہے یا صرف سنت ہے یا جائز بس ہے؟ تو بھائی اور بہنوں، صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ اگر استطاعت ہے مسلمان کے پاس، کسی بھی مسلمان کے پاس استطاعت ہے تو اس پر واجب ہے، اس پر فرض ہے، اور کچھ اہل علم نے تو کہا یہ سنت مؤکدہ ہے لیکن واجب کے قریب۔ المہم آپ اس کو سنت مؤکدہ کہیں یا واجب کہیں، ہماری اور آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قربانی ادا کریں۔ یہاں تک کہ اہل علم نے کہا کہ قربانی ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی جو قیمت بنتی ہے یہ اللہ کے راہ میں آپ خرچ کر دیں۔ یہاں تک کہ اہل علم نے کہا کہ اگر قرضہ لینا پڑے اور آپ استطاعت رکھتے ہیں بعد میں قرضہ ادا کر سکتے ہیں تو قرضہ لے کر آپ یہ جانور خریدیں اور قربانی کریں۔ اس کے فضائل میں متعدد حدیثیں ہیں، ان حدیثوں میں سے ترمذی نے روایت کی، عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی عملا یوم النحر احب الى اللہ عز وجل من احراق الدم وانه ليأتي يوم القيامة باضلافها واشعارها وقرونها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع
من الارض فطیبوا بها نفسا، کہ بقرعید کے دن 10 ذی الحجہ کے دن آدم کے بیٹے نے یا کسی بھی انسان نے اس عمل سے زیادہ بہتر اور افضل نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند اور محبوب ہے۔ وہ کون سا عمل؟ یہی قربانی کا جانور پیش کرنا، ذبح کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کے بال، اس کے کھر اور اس کے سینگوں کے ساتھ پیش ہوگا، یعنی یہ سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، اور یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس مقبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوشی خوشی اس کو تم پیش کرو، ادا کرو۔ ہمارے کچھ بھائی کنجوسی میں یا لاپرواہی میں اس شعیرے کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، قربانی نہیں ادا کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ یہ اچھی طرح سمجھیں کہ ایک یہ عبادت ہے، ایک شعیرہ ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے، تو یہ دل کے تقوی یا دل میں جو پرہیزگاری ہے وہ اس کا یہ ثبوت ہے یا اس کی یہ نشانی ہے۔ تو ہمیں خوشی خوشی ادا کرنی چاہیے۔ اور مسلمانوں نے اس قدر اہتمام کیا کہ قربانی کے جانور کو اچھی طرح پالتے تھے، اس کو موٹا کرتے تھے، جس طرح کی صحیح امام بخاری کی روایت ہے ابو امامہ ابن سہل سے، کہتے ہیں کننا نسمن الاضاحی فی المدینہ وکان المسلمون یسمنون، کہ ہم لوگ قربانی کے جانور کو مدینہ میں موٹا کرتے تھے، یعنی کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اچھے طریقے سے چراتے تھے، چارہ پیش کرتے تھے، اور ایسے مسلمان بھی اپنے جانوروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے۔ تو بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ عبادت ہے، اس میں ہمیں سبقت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو تیسری بات ہے وہ ہے کہ یہ قربانی کی ابتدائی اور آخری وقت کیا ہے۔ تو ابتدائی وقت یہ یوم النحر، قربانی کے دن، بقرعید کے دن جو 10 ذی الحجہ ہے، صلاۃ عید کے بعد یہ ابتدائی وقت ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ قربانی میں شامل نہیں ہوگا، وہ عام سمجھیے آپ نے جانور ذبح کیا اور یہ کھانے کے لیے آپ نے کیا، وہ آپ کے لیے ثواب نہیں ہوگا جو قربانی کے لیے۔ اور آخری جو وقت ہے تو ادھر کچھ اہل علم کہتے ہیں 2 دن، کچھ کہتے ہیں 3 دن، اور کچھ کہتے ہیں 4 دن، یعنی بقرعید کے دن کے ساتھ۔ اور صحیح مسئلہ یہی ہے 4 دن، یعنی یوم النحر 10 اور 11 12 13 جو تینوں ایام التشریق ہیں۔ اور اس کی دلیل مسند امام احمد کی روایت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ، کہ تشریق کے پورے جو دن ہیں یہ ذبح کے دن ہیں، ذبح کرنے کے دن ہیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس مسئلے میں زیادہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے نزدیک 3 ہی درست ہے تو آپ 3 دن کے اندر ذبح کر لیں، اور آپ کا جو بھائی کہہ رہا 4 دن جائز ہے اس کو کرنے دیں۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ یوم النحر کے دن یعنی قربانی کے دن یہ قربانی پیش کیے جائیں، ذبح کیے جائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اس کے بعد میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ قربانی کے لیے کچھ اہل علم کئی شرطیں بیان کرتے ہیں۔ ہم جب ان شرطوں کا خیال کریں گے اور ان شرطوں کے موافق جب ہم یہ قربانی ادا کریں گے تب یہ مقبول ہوگا، اور یہ شرطیں قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ چوپائے کی جو عمر شریعت نے تحدید کی ہے وہ عمر کے مطابق ہو۔ مثلا بھیڑ میں شریعت نے تحدید کی ہے کہ 6 مہینہ مکمل ہو جائے اور 7ویں مہینے میں داخل ہو جائے، اور اس کی علامت بیان کرتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر بھیڑ کے بال کھڑے ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، اور جب 7ویں مہینے میں داخل ہو جاتا ہے تو گرنے لگتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے بکرا یا بکری تو 1 سال مکمل ہو جانا چاہیے اور دوسرے سال میں یعنی اس کو داخل ہو جانا چاہیے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ 1 سال مکمل ہو گیا، دوسرے سال میں داخل ہو گیا، تو آپ اس طرح یہ قربانی پیش کر سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بازار سے خرید رہے ہیں اور ادھر جانتے ہیں کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو ایسی حالت میں آپ اس طرح تحقیق کریں کہ اس کے دونوں دانت ٹوٹ گئے ہوں اور اس کے جگہ پہ بڑے دانت آ گئے، جس کو داتا بولا جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر ایسے جانور کو آپ کو خریدنا چاہیے۔
چاہیے۔ گائے کی عمر 2 سال مکمل ہو گئی ہو اور تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، ایسے اونٹ کا 5 سال مکمل ہو چکا ہو اور 6 سال میں داخل ہو چکا ہو۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کچھ عیب، کچھ نقص یا کچھ بیماریاں ہوتی ہیں یہ جانوروں میں، ان بیماریوں یا ایسے جانور جس میں یہ بیماریاں ہیں یہ ہمیں خریدنا نہیں چاہیے اور یہ قربانی میں جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کی امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی العوراء البین عورها، کہ 4 قسم کے جانور، 4 قسم کے جو عیب ہیں وہ جانور میں اگر پائے گئے تو وہ قربانی میں پیش کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ نمبر 1 وہ جانور جو کانا ہے اور واضح ہے کہ کانا ہے، یعنی ایک آنکھ غائب ایک دم واضح ہے۔ ایسے ہی نمبر 2 والمریضۃ البین مرضها، کہ وہ جانور جو بیمار ہے اور اس کی بیماری واضح ہے۔ ایسے ہی نمبر 3 والعرجاء البین عرجها، وہ جانور جو لنگڑا ہے اور واضح ہے، چلنے میں واضح ہے کہ یہ جانور لنگڑا ہے۔ ایسے ہی نمبر 4 والکثیرۃ التي لا تنقی، کہ ایسے ہی وہ جو نہایت ہی کمزور ہے، ہزیلہ ہے، جس کے ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، تو یہ اس طرح یہ جائز نہیں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ عیوب سے زیادہ عیب پایا گیا کسی جانور میں تو بدرجہ اولا وہ ذبح آپ نہیں کر سکتے ہیں یا قربانی کے لیے آپ پیش نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر ہاتھ یا پیر اس جانور کا کٹا ہے تو یہ بدرجہ اولا یہ جائز نہیں ہے، اگر لنگڑا جائز نہیں ہے تو بدرجہ اولا یہ۔ اور ایسے ہی اگر آنکھ ہے ہی نہیں، یعنی وہ جانور اندھا ہے تو جائز اور درست نہیں ہے۔ ایسے اگر وہ جانور مرنے والا ہے تو یہ اس طرح قربانی کے لیے اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ ایسے عیب اور نقص ہیں جانوروں میں جو جائز ہیں لیکن کراہت کے ساتھ، جیسے کہ اگر اس کا کان کٹا ہو یا ایسے ہی ہونٹ یا ناک یا دم تو یہ جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس کے بعد تیسری جو شرط اہل علم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور عقل مند ہو، بالغ ہو، اور ایسے یہودی یا عیسائی ہے تو اس کا بھی ذبیحہ اور اس کا ذبح کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ اب اس طرح اگر کوئی ایک کافر، کوئی ہندو، کوئی مجوسی یا کوئی مشرک یہ جانور ذبح کرے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے اور یہ مقبول نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی جو چوتھی شرط ہے وہ اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ کہا جائے، بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا جائے، اور اس کی دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 118 اور ایسے ہی اسی سورت میں آیت نمبر 121 اللہ تعالیٰ نے پہلے مقام پر فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اس میں سے کھاؤ، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کی جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس میں سے نہیں کھاؤ، یہ فسق ہے، ناپاک ہے اور ناجائز ہے۔ اور اللہ اکبر کہنا یہ مستحب ہے، لیکن بسم اللہ کہنا یہ واجب ہے اور ضروری ہے، اور اگر کسی نے قصداً بسم اللہ کہنا چھوڑ دیا تو جائز نہیں ہے کہ آپ اس جانور میں سے کھائیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس جانور کا جو گلا ہے اور ایسے پھر جو نلی ہے اس کو آپ کاٹیں، اور پھر 2 جو شہرگ ہیں یہ تینوں اگر آپ نے کاٹ دیا تو اس طرح آپ نے یہ بہتر کیا، افضل کیا۔ اور بہت سے اہل علم کہتے ہیں اگر صرف گلا اور اس کے نیچے جو اس کی نلی ہے اگر آپ نے کاٹ دیا اور خون بہہ گیا تو یہ کافی ہے اور ایسے ہی درست ہے۔ بھائی اور بہنوں، یہ تھے شرطیں۔ اب اس کے بعد میں آداب ذکر کر رہا ہوں، تو اس کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اس جانور کے ساتھ احسان اور ایسے ہی ہمدردی کے ساتھ ذبح کریں۔ آپ کہیں گے ذبح کرنے میں بھی ہمدردی؟ ہاں بالکل، ذبح کرنے میں فرق ہے۔ مثلا ایک آدمی تیزی سے تیز دھار چھری سے ذبح کرتا ہے اور ایک دوسرا اس میں کئی مرتبہ اس پر برابر دہراتا ہے یا پھر کاٹ نہیں پاتا ہے، دوسرا تیسرا آتا ہے، دونوں میں فرق ہے بھائیوں۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، شداد بن اوس سے مروی ہے، ان اللہ تعالی كتب الاحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان، ہمدردی، بھلائی لکھی ہے، مہربانی فرض کی ہے. تو جب بھی تم ذبح کرو تو اچھے ڈھنگ سے ذبح کرو، اور جب بھی تم قتل کرو تو اچھے ڈھنگ سے ہمدردی سے قتل کرو، اور اپنی چھری کو اچھے سے یعنی ایک دم دھار کر دو، تیز کر دو، اور ایسے ہی جب تم ذبح کرو تو تم اپنے جانور کے ساتھ اس طرح ہمدردی، ایک دم آرام سے یعنی تیزی سے، تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو، روح نکلنے میں مشکل نہ ہو. تو یہ پہلا ادب ہے. اور اسی ادب میں یہ بھی داخل ہے کہ چھری کو دھار نہ کریں جبکہ وہ جانور بکرا یا بکری آپ کو دیکھ رہی ہو. اور ایسے ہی ہمارے کچھ بھائی جلد بازی کرتے ہیں، ابھی روح نہیں نکلتی ہے، اور وہ ٹھنڈے ہونے سے پہلے پیر توڑنا، کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا گلے کو یا سر کو موڑ دیتے ہیں. یہ بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا یہ اس کے خلاف ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر اونٹ ہے، آپ اونٹ کو ذبح کر رہے ہیں تو کھڑے کر کے ذبح کرنا چاہیے، اور اس کا جو بایاں ہاتھ ہے اس کو باندھ دینا چاہیے. تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر بکرا ہے یا بکری چھوٹے جانور ہیں تو آپ اس کو اس کے بائیں سائٹ لٹائیں، بائیں طرف اس کو گرائیں، اور ایسے ہی بائیں طرف لٹا کر پھر آپ اس کے گردن پر پیر رکھ کے ذبح کریں. ہمارے کچھ بھائی ہیں جو بائیں طرف کرتے ہیں تو ذبح نہیں کر پاتے، اس لیے بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. مقصد ہے ہمدردی ہونی چاہیے اس جانور کے ساتھ، اس ذبیحے کے ساتھ. چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ اس ذبیحے کو، اس جانور کو قبلہ کی طرف، قبلہ رخ کریں، جس طرح کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. پانچواں ادب یہ ہے کہ جس کے طرف سے یہ اضحیہ یا یہ قربانی دی جا رہی یا کی جا رہی ہے اس کا نام لیا جائے. جس طرح کہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن میں مروی روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی. بسم اللہ واللہ اکبر کہنے کے بعد کہ اے اللہ یہ ہماری طرف سے ہے اور ہمارے اس امتی کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے. چھٹا ادب یہ ہے کہ آپ دعا کریں آخری میں کہ اللہ تعالی اس عمل کو مقبول فرمائے. جس طرح کی مسلم کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ اس کو قبول فرما محمد کی طرف سے، ایسے ہی محمد کے آل کی طرف سے، ان کے گھر والوں کی طرف سے، اور ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی طرف سے. اس طرح بھائیو جو دعا پڑھنی چاہیے، جو حدیثوں کے روشنی میں یہ دعا جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس طرح ہے کہ پڑھنا چاہیے ذبح کرنے سے پہلے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین.
اس امتی کی طرف سے جو استطاعت نہیں رکھتا ہے. تو کتنے لوگ شامل ہو گئے؟ تو بھائیو ایک مستقل جو ایک گھر ہے، کھانے پینا ان کا الگ ہے، ایک بکرا ان کی طرف سے کافی ہے. تو جو خرچہ چلا رہا ہے، جس نے خریدا، یعنی مثلا آپ ہیں، آپ ہی کما رہے ہیں، آپ ہی گھر کے اخراجات چلا رہے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے کریں گے اور ایسے ہی اس میں ثواب میں اپنے گھر والوں کو شامل کر لیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت بھائیو وسیع ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر و ثواب دے گا. اور یہ سنت پر آپ عمل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے قربانی کا ارادہ کیا اور ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا تو نہ بال اکھاڑیں، نہ بال کاٹیں، نہ چھلائیں، نہ ایسے ناخون تراشیں، جس طرح کی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر جانور خریدنے کے بعد، قربانی کے جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب طاری ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، آپ وہ ذبح کر سکتے ہیں. مثلا لنگڑا پن آ گیا، آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کی کوئی زیادتی نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی زیادتی کی وجہ سے ہوا تو آپ کو ایک دوسرا خریدنا ہوگا. چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا کوئی بھی حصہ آپ بیچ نہیں سکتے ہیں. مثلا اس کی چمڑی یا ایسے ہی گوشت یا مثلا کلیجی نہیں، آپ نہیں بیچ سکتے. یہاں تک کہ اگر کسائی کو آپ بلا رہے ہیں اور اس نے آپ کے جانور کو ذبح کیا تو آپ اس کو مکمل اجرت دیں، اور اجرت دینے کے بعد بطور ہدیہ اس میں سے کچھ گوشت دے رہے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ اس کو اجرت نہیں دے رہے ہیں، اس کی اجرت اسی میں سے کچھ حصہ دے رہے ہیں تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج آیت نمبر 28 میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ اس میں سے کھاؤ اور ایسے فقیر محتاج کو بھی دو. ایسے ہی صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کہ یہ قربانی کے جو جانور ہیں اس میں سے کھاؤ، کھلاؤ بھی اور کچھ رکھ بھی لو. کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں اس طرح کی 3 حصے میں بانٹنا چاہیے. ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ ہدیہ کرنے کے لیے، اور تیسرا حصہ فقیروں میں دینے کے لیے. بھائیو بالضبط اس طرح ایک تہائی ضروری نہیں ہے. آپ نے اگر زیادہ کھا لیا اس لیے کہ فیملی بڑی ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خیال کریں کچھ حصہ ضرور ہدیہ کر دیں اور کچھ حصہ غریبوں میں بھی آپ بانٹ دیں. بھائیو اور بہنوں، اس کے بعد 3 اہم سوالات جو اکثر ہمارے بھائی اور بہنیں کرتے ہیں قربانی کے متعلق، وہ سوالات ذکر کر رہا ہوں اور اس کے جوابات دینے کے بعد اپنی بات میں مکمل کر رہا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مردوں کی طرف سے قربانی دینا جائز اور درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عبادات اور ایسے ہی قربانی یہ زندہ لوگوں پر فرض ہے، نہ کہ مردوں پر. تو جو زندہ لوگ ہیں، جو زندہ حضرات ہیں، ان کو اس میں پیش رہنا چاہیے، سبقت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ مردوں کا خیال کریں اور اپنے آپ کو بھول جائیں. اب اس کے بعد مردوں کے متعلق جو قربانی ادا کرتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں یا 3 حالات ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ اگر اپنے لیے ذبح کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر رہے ہیں، زندہ اور مردہ بھی لوگ، تو یہ صحیح اور درست ہے. اور اس کی دلیل جو ابھی کئی مرتبہ میں نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا مسلم کی جو روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد، کہ اللہ قبول فرما محمد کی طرف سے اور آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف سے. تو اہل علم کہتے ہیں یہ عام ہے، اس میں زندہ اور مردہ سبھی شامل ہیں. دوسری قسم یہ ہے کہ اگر آپ کے والد یا آپ کی والدہ جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہر سال میں ان کے لیے آپ قربانی کریں، تو ایسی حالت میں واجب ہے کہ آپ ان کے لیے قربانی کریں، خاصاً اگر وہ پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں. اگر آپ مجبور ہو گئے بعد میں نہیں کر سکے الگ مسئلہ ہے، لیکن جب تک استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے اور اس طرح اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے. اور ایسی صورت میں اس طرح مردوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور درست ہے. تیسری قسم یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے ایک جانور ذبح کیا اور پھر ایک دوسرا اپنے والدین کی طرف سے آپ نے ادا کیا.
یہاں بھی کئی اہل علم کہتے ہیں یہ جائز اور درست ہے، کہتے ہیں اس لیے مالی عبادت ہے، اور اس طرح اس مالی عبادت کو صدقہ پر قیاس کرتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ مردوں کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں جائز ہے، تو کہتے ہیں اس طرح قربانی بھی دینا جائز اور درست ہے، لیکن بہتر ہے اس سے اجتناب کیا جائے، اس لیے کہ اس پر واضح دلیل نہیں ہے۔ آخری بات اسی کے متعلق، مردوں کے قربانی کے متعلق یہ ہے کہ یہ صورت جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ ہر حال میں جائز اور درست نہیں ہے کہ آپ مردوں کی طرف سے کریں اور خود اپنے آپ کو ایک سائٹ میں کر کے محروم ہو جائیں۔ دوسرا سوال، ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی ادا کر سکتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثواب پہنچانے کی نیت سے ہم یہ قربانی دے سکتے ہیں؟ تو بھائیو اور محترم ساتھی اور بہنوں، اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، اور وہ ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اگر اس میں خیر یا بھلائی ہوتی تو ہم سے پہلے وہ سبقت حاصل کر لیتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور یہ بنیادی بات ہے، کہ ہم کسی بھی سنت پر اگر ہم عمل کرتے ہیں، کسی بھی سنت پر کوئی بھی عبادت ادا کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا پورا ثواب ملتا ہے، اور اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا ہے۔ تو آپ اس سنت پر عمل کریں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ پورا ثواب آپ کو دے گا، اور اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری میں جا کے انہی کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی، انہی کی وجہ سے ہم اس طرح مسلمان ہیں اور یہ قربانی ادا کر رہے ہیں۔ تیسرا سوال اور آخری سوال ہے، ہمارے ایک بھائی کا یہ سوال ہے کہ ہم نے قربانی کا ارادہ کر لیا، اور اس طرح ہمیں نہ بال اکھاڑنا چاہیے، کاٹنا چاہیے، نہ ناخن تراشنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے میں 6 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے نکلا ریاض سے، تو کیا میقات پر پہنچ کے ہم اس طرح احرام باندھنے سے پہلے کیا ہم اس طرح صفائی ستھرائی کا اہتمام کر سکتے ہیں، ناخن تراش سکتے ہیں، غیر مرغوب بالوں کو ہٹا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے قربانی کا ارادہ کیا، اور مسلم کی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہ جس نے قربانی کا ارادہ کیا اور ذی الحجہ کا چاند دیکھا تو نہ بال چھوٹا کرے، نہ ایسے ہی ناخون تراشے۔ اور آپ جو احرام میں حج میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں یہ سنت ہے اور وہ واجب ہے، تو واجب پر سنت کو مقدم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی عبادتیں قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا ہدی کا جانور قبول فرمائے، اگر آپ ہدی پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول فرمائے اگر آپ قربانی ادا کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔